بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اعتکاف النساء، یہ باب ہے عورتوں کے اعتکاف کے حکم کے بیان میں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا، اور اس باب کو قائم فرما کر یہ بتایا کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا ممنوع ہے، وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف شهرا من شوال۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان محمد بن فضل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید انصاری نے، انہوں نے روایت کی عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور میں آپ کے لیے ایک خیمہ مسجد میں لگوا دیتی، میں آپ کے لیے ایک خیمہ مسجد میں لگا دیتی۔ خبا کا معنی جو دو یا تین ستونوں پر قائم ہو، خبا اون اور یا کسی بھی چیز کے اون یا بکری وغیرہ یا بھیڑ کے بالوں کا جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں خبا، اور اس کی جمع آتی ہے اخبیہ، جیسے خمار کی جمع اخمرہ۔ فَيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ يُدْخِلُهُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اس خیمے میں تشریف
لے جاتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اعتکاف کی ابتدا صبح سے ہوتی، نہیں، بلکہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور رات مسجد نبوی میں عبادت میں گزارتے، اور جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اب استراحت کے لیے 21ویں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد اس خیمے میں داخل ہوتے۔ فاستأذنت حفصۃ عائشہ، حفصہ فاعل ہے اور عائشہ مفعول بہ استأذنت کا، ان تضرب خباء، تو حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خیمہ لگانے کی اجازت طلب کی۔ ان تضرب اصل میں یہ فاستأذنت حفصۃ عائشہ بأن تضرب خباء، اور تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اس جملے سے کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی تھی خیمہ لگانے کی، لیکن حضرت امام اوزاعی کی روایت میں یہ ہے فاستأذنته عائشہ فأذن لها، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے لیے خیمہ لگانے کی اجازت طلب کی تو حضور نے حضرت عائشہ ام المومنین کو خیمہ لگانے کی اجازت دے دی۔ وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَن تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے یہ بات کہی کہ آپ میرے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام سے مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگانے کی اجازت لے لیں۔ ففعلت، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے حضرت حفصہ کے لیے بھی اجازت لی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجازت لینے والی حضرت عائشہ صدیقہ تھیں اور اجازت لی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فاستأذنت عائشہ ان تعتکف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لی کہ وہ بھی اعتکاف کریں مسجد میں۔ فأذن لہ، تو حضور نے ان کے لیے اجازت دے دی۔ فضربت قبۃ، انہوں نے ایک قبہ وہاں لگایا، اور پھر حضرت اور اس کے بعد ثم استأذنت حفصہ فأذن لها، اس کے بعد حضرت حفصہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت لی۔ فأذن لها، تو حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ کو اجازت دینے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھیں،
بلکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی تھی۔ فلما رات زینب ابنت جحش، جب ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما نے اعتکاف کے لیے خیمہ مسجد نبوی میں لگا لیا ہے، تو ضربت خباء آخر، تو حضرت زینب بنت جحش نے اپنے لیے بھی ایک خیمہ لگا لیا مسجد میں اعتکاف کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے فلما رأت زینب ضربت معاہن وکانت امراۃ غیورا، کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کے خیموں کو دیکھا تو ان کے ساتھ حضرت زینب نے بھی خیمہ لگا لیا، اور یہ غیور عورت تھی زینب بنت جحش۔ فلما اصبح النبی، جب صبح ہوئی تو رأى الاخبیۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیمے دیکھے، یہ یعنی جب حضور اپنے خیمے میں تشریف لائے تو آپ نے جب یہ خیمے دیکھے، اور ایک روایت میں ہے فلما انصرف من الغداة ابصر 4 قباب، کہ جب آپ صبح کو واپس ہوئے تو آپ نے 4 قبے دیکھے، 4 قبے، ایک قبہ تو خود حضور کا تھا، اور 3 قبے میں ایک قبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، ایک حضرت زینب کا، اور ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کا، 4 خیمے دیکھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ھذا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فأخبر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ یہ ازواج کے خیمے ہیں جو انہوں نے اعتکاف کے لیے لگائے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا البر ترون بہن، اچھا اسے وہ اپنے لیے نیک عمل سمجھتی ہیں، اس کو وہ اپنے لیے نیک عمل سمجھتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آل بر ترون بہن، اس میں ایک حمزہ استفہام علی سبیل الانکار کے لیے ہے، اور البر یہ ترونا کا مفعول ہے، ترونا رائے سے ہے، اور ایک ترونا مجہول پڑھا جائے بمعنی تظنون، تو معنی یہ ہوا کیا نیکی اسی میں سمجھتی ہیں، کیا نیکی اسی میں سمجھتی ہیں؟ فترک الاعتکاف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف ترک کر دیا۔ اور ایک روایت میں فَأُمِرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّزَ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے کے بارے میں حکم دیا تو خیمہ وہ اکھیڑ دیا گیا۔ حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ان کے فعل کے انکار کے لیے تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اعتکاف میں مخلص نہ ہو،
بلکہ صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں رہنے کے ارادے سے انہوں نے خیمہ لگایا ہو اور ایک دوسرے پر مباحات کے لیے خیمہ لگایا ہو، اور اس لیے بھی کہ مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اعراب اور منافقین بھی آتے ہیں، اور لا محالہ ازواج اپنے خیموں میں کبھی اندر جائیں گی اور کبھی باہر نکلیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعراب اور منافقین کی نظر پڑے۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ سب مسجد تینوں ازواج مسجد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خیمہ لگا لیا، تو اب گویا کہ تین ازواج مسجد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ اپنے گھر میں ہیں، تو جو اعتکاف کا مقصود تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کا جو مقصود تھا وہ ختم ہو جاتا۔ وہ کیا؟ ازواج سے الگ رہنا اور دنیا کے متعلقات سے الگ ہونا۔ اور یا خیمہ اکھڑوانے کا حکم اس لیے دیا کہ چونکہ ان کے خیمے کی وجہ سے مسجد تنگ ہو گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو چھوڑ دیا۔ فَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، اس مہینے اعتکاف چھوڑ دیا۔ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّن شوال، اور شوال کے 10 دن نبی کریم علیہ۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فلم یعتکف فی رمضان، حضور نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، یہاں تک کہ حضور نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور ایک روایت میں حتی اعتکف فی العشر الاول من شوال، شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ جو یہ آخری عشر من شوال ہے یہ آپ کے اعتکاف کی انتہا کا بیان ہے، اور جو پہلے عشرے میں اعتکاف کا ذکر ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتکاف کے آغاز کا ذکر ہے۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے تو اپنے گھروں میں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اس لیے ان کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں کوئی خاص جگہ مقرر کر لیں نماز کے لیے اور وہیں پر اعتکاف کریں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ آل بر ترون بہن، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ طاعت اور نیکی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت مسجد میں خیمہ لگانا جائز ہے، جبکہ اس خیمہ لگانے سے نمازیوں کے لیے مسجد تنگ نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مصلحت ہو تو افضل کا ترک کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے عمل پر ریا کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے اس کا ترک جائز ہے، جبکہ وہ عمل فرض نہ ہو۔ اور اس سے ایک بات
یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو شوہروں کی اجازت کے بغیر اعتکاف ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعتکاف ازواج مطہرات کی خاطرداری کے لیے ترک فرما دیا تھا، کیونکہ اگر حضور اپنے خیمے میں معتکف رہتے تو ازواج کو افسوس ہوتا کہ خود تو اعتکاف فرما رہے ہیں اور ہمیں روک دیا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے یہ ضابطہ بتایا کہ کسی افضل کام کو کسی مصلحت کی بنیاد پر ترک کیا جا سکتا ہے۔ باب الاخبیت فی المسجد، یہ باب اس بیان میں کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں خیموں کے نصب کرنے کا ذکر آیا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحییٰ ابن سعید عن عمرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اراد ان يعتکف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتکف اذن اخبی خباء عائشہ وخباء حفصة وخباء زینب فقال آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں اذن اخبیۃ، اور یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنے شیخ عبداللہ ابن یوسف سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے شیخ عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے روایت کیا عمرہ بنت عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا۔ فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، اذن اخبیہ، تو دیکھا کہ وہاں تو کئی خیمے لگے ہیں، ایک خیمہ عائشہ صدیقہ کا، ایک خیمہ حضرت حفصہ کا، ایک خیمہ حضرت زینب کا۔ فقال، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البر تقولون بہن، اچھا انہوں نے اسے نیکی سمجھ لیا ہے۔ ثم انصرف فلم يعتکف، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے شوال کے 10 دن اعتکاف کیا اس اعتکاف کی جگہ پر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں بر بنائے ضرورت خیمہ لگانا جائز ہے، جبکہ نمازیوں کے لیے مسجد تنگ نہ ہو۔ اس حدیث میں جو جملہ ہے البر تقولون بہن، تو یہ تقولون کا معنی تعتقدون یا تظنون، اور قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ہوتا یقولنا، مگر تقولون صیغہ جمع مذکر کے ساتھ ہے،
اس لیے کہ خطاب تمام لوگوں کے لیے ہیں جو بھی حاضر ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور تقولون کا مفعول ثانی جو ہے وہ بہن ہے، اس لیے کہ اس کی تقدیر ہے ملتبسم بہن۔ باب هل يخرج المعتکف لحوائجه الى باب المسجد۔ باب، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ کیا معتکف اپنے جائے اعتکاف سے اپنی حوائج اور ضرورتوں کے لیے نکل سکتا ہے اس مسجد کے دروازے تک جس مسجد میں یہ اعتکاف میں ہے۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا، لیکن اس کا حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس کا حکم صراحتاً مذکور ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حويي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلب معها یقلبها حتی اذا بلغت باب المسجد۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے، پہلے حدیث کے راویوں کے بارے میں سنیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، ابو الیمان حاکم ابن نافع حمصی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب ابن ابی حمزہ حمصی نے، انہوں نے کہا روایت کیا امام زہری سے، امام زہری محمد ابن مسلم زہری، ان کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی علی ابن حسین، علی ابن حسین امام حسین کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہما، یہ زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، اور یہ میدان کربلا میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ تھے، اور اس وقت ان کی عمر شریف 23 سال کی تھی، اور ان کا وصال سن 92 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ہاں، اور صفیہ بنت حویی ابن اخطب، ان کے باپ خیبر کے رئیس تھے، اور ان کی کنیت صفیہ کی کنیت ام یحییٰ تھی۔ اب آپ حدیث پاک سنیے۔
حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ صفیہ بنت حویی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، تو صفیہ بنت حویی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے مسجد میں پہنچی. فتحدثت عنده ساعتاً، تھوڑی دیر تک باتیں کی نبی کریم علیہ السلام سے. ثم قامت تنقلب، پھر واپس آنے کے لیے کھڑی ہو گئی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، تو نبی کریم علیہ السلام انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے. حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، تو جب آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے قریب والے مسجد کے دروازے سے پر پہنچیں تو مر رجلان من الانصار، انصار کے دو شخص وہاں سے گزرے. انصار کے دو شخص وہاں سے گزرے. یہ گزرنے والے جو انصار کے افراد تھے یہ اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فسلم علی رسول اللہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا. تو نبی کریم نے فرمایا علی رسلکما، علی رسلکما، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ. انما ہی صفیہ بنت حویی، کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حویی ہیں. فقال سبحان اللہ، تو ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ. وکبر علیہما، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ان پر شاق گزرا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ کر دے، کوئی وسوسہ پیدا. اب اس حدیث کے مختلف جملوں کی میں تشریح کرتا ہوں. صفیہ بنت حویی نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں جبکہ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف میں تھے. اور ایک روایت میں فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس رات میں سرکار کی زیارت کے لیے آئی. اور ایک امام زہری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم مسجد میں تھے اور آپ کی زیارت کے لیے ازواج مطہرات آئیں، سب چلی گئیں. تو آپ نے صفیہ سے کہا لا تعجلی، جلدی مت کرو، میں تم کو واپس کر دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی مت کرو، میں تمہیں تمہارے حجرے تک چھوڑ دوں گا. تو اور ایک
روایت میں یہ وکانہ بیتھا فی دار اسامہ، ان کا گھر دار اسامہ میں تھا، اور ایک روایت میں ہے وکانہ مسکنھا فی دار اسامہ ابن زید، ان کا مسکن جائے سکونت اسامہ ابن زید کے گھر میں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ کا اس وقت میں کوئی مستقل گھر نہیں تھا جس میں صفیہ رہتی ہوں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے حجرے تو مسجد کے دروازوں کے ارد گرد تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ اسامہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت صفیہ کا گھر وہ گھر تھا کہ جو صفیہ بنت حی ام المومنین کے وصال کے بعد اسامہ ابن زید نے خریدا اور اسامہ ابن زید کا مسکن بنا، یہ مطلب ہے۔ اس میں فتحدثت عنده ساعہ، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت صفیہ نے کچھ دیر بات چیت کی، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام ان کو واپس کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنصَارِ، انصار کے دو مردوں سے حضور کی ملاقات ہوئی، اور ایک روایت میں فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ، اور ایک روایت میں فَأَبْصَرَهُ رَجُلَانِ، اور ایک احتمال ابھی ایک میں دو مردوں کو حضور، ایک مرد نے دیکھا حضور کو اور ایک میں دو مردوں نے دیکھا، تو احتمال یہ ہے کہ ان میں سے پہلے ایک صاحب آئے ہوں اور بعد میں دوسرے صاحب۔ اور فسلم، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا، اور معمر کی روایت میں فنظر الی النبی ثم اجازہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے فلما رأى النبی اسرع، جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھے۔ اور ایک روایت میں فلما رآیاہ استحیا، کہ جب دونوں نے نبی کریم کو دیکھا تو دونوں شرمندہ ہوئے، اور فرجعا، اور لوٹنے لگے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی رسلکما ای علی ہیئتکما۔ اور ایک روایت میں نبی کریم نے فرمایا تعالیا، آگے آؤ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفیہ بنت حیی ہے نا، میری اہلیہ ہے۔ فقال سبحان اللہ، تو دونوں نے کہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ تعجب سے کنایا ہے، یا سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کسی غیر مناسب بات سے متہم ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، ان پر یہ بات شاق گزری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وَهَلْ نَظُنُّ بِكَ إِلَّا خَيْرًا، حضور ہم آپ کے بارے میں تو اچھے ہی گمان رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، کہ بے شک شیطان جیسے خون انسان کے بدن میں جاری رہتا ہے ایسے شیطان کے وسوسے بھی جاری رہتے ہیں، یعنی جیسے خون انسان کے بدن سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے ایسے شیطان کے وسوسے اور شیطان کی طرف سے جو خیالات ہوتے ہیں یہ دور نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت میں یجری من الانسان مجری الدم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی خفت ان تظن ظنا
میں نے اس بات کا اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں تم کوئی گمان نہ کرو، اس لیے کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا ما اقول لکما ھذا ان تکونا تظنانی الشر، کہ میں نے اس بات کو اسی لیے کہا کہ تاکہ تمہیں کوئی شر کا گمان نہ ہو، اور میں نے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے یہ اس لیے نہیں کہا کہ تم شر کا گمان کرو گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ شیطان انسان کے میں ایسے ہی جاری ہوتا ہے جیسے خون جاری ہوتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ اب ایک بات علامہ عینی نے بہت عمدہ کہی۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روک کر فرمایا کہ یہ صفی بنت حیی ہے، تاکہ کوئی بدگمانی نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بدگمانی کفر ہے، بالاجماع کفر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کا معنی میں نے پہلے بتا دیا کہ شیطان انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتا جیسے کہ اس سے خون جدا نہیں ہوتا، اور یا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وسوسے بدن کے مسام لطیفہ میں ڈالتا رہتا ہے، اور یہ وسوسے دل تک پہنچتے ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ معتکف کو امور مباح میں مشغول ہونا جائز ہے، جیسے کہ اپنے ملاقات کو آنے والے کو رخصت کرنا، اس کے ساتھ ٹھہرنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، قرأت قرآن اور علم حدیث کا پڑھنا پڑھانا، تدریس، امور دین کی کتابت، علم کا سماع، یہ سب جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ مسجد میں معتکف کو واعظ کہنا بھی جائز ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے بات چیت کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ معتکف کو مباح افعال میں مشغول ہونا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر معتکف کسی عذر کی وجہ سے اگر خارج فنائے مسجد تک نکل جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی درزی ہو اور مسجد کی وہ حفاظت کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر وہ کپڑا سیے۔ ہاں، تو معتکف کے لیے بھی بدرج اولا یہ جائز ہوگا۔ اور معتکف کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بیع و شراء کرے، لیکن سامان جس سامان کو بیچ رہا ہے وہ سامان مسجد میں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معتکف کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت جائز ہے،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا معتکف کے پاس اس کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر کتنے شفیق تھے اور ان کی ہمیشہ رہنمائی فرماتے تھے ایسی باتوں کی طرف جس سے گناہ دفع ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی بدگمانی کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، ہمیشہ سلامتی کی طلب کرنا چاہیے، اور اگر عذر صحیح ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ سب کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے کیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا رات میں نکلنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا جائز ہے۔ باب الاعتکاف وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ 20، یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتکاف کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف سے 20ویں تاریخ کی صبح کو نکلتے تھے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ ذکر کر کے مالک کی روایت میں جو یہ لفظ ہے حتی اذا کان لیلۃ 21 وہی اللیلۃ التي یخرج من صبیحتها من اعتکافہ، کہ جب 21ویں رات ہوئی، اور یہ وہ رات تھی کہ جس کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکلتے تھے۔ تو بتانا یہ کہ اس صبح سے مراد وہ صبح ہے جو 21ویں رات سے پہلے ہے، یعنی 20ویں تاریخ کی صبح۔ ابن بطال نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، او ضحاہا، ضحاہا میں ہا ضمیر کا مرجع عشیہ ہے، اور تو ضحا کی اضافت عشیہ کی طرف کی، حالانکہ ضحا عشیہ سے پہلے ہے، اور جو کسی شے کے ساتھ متصل ہو وہ اس کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، چاہے اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد۔ تو بتانا یہ کہ اس حدیث میں جو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 21ویں رات جب ہوئی، اور 21ویں رات وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو حضور اعتکاف سے نکلتے تھے، اس صبح سے مراد 21ویں رات کے بعد کی صبح نہیں ہے، بلکہ اس 21ویں رات سے جو پہلے صبح ہے یعنی 20 رمضان کی صبح وہ مراد ہے۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم کیا، باب الاعتکاف وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ 20، یہ باب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتکاف کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مہینے کی 20 تاریخ کی صبح کو نکلتے تھے۔ حدثني عبد الله بن منير قال سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير
قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قلت هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت صحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں فخرجنا صبیحۃ عشرین۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن منیر نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا ہارون ابن اسماعیل کو، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مبارک نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ابی کثیر نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو سنا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے معلوم کیا کہ کیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے سنا ہے، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا رمضان کے دوسرے عشرے میں۔ قال انہوں نے بیان فرمایا فخرجنا صبیحۃ عشرین کہ ہم 20 کی صبح کو نکلے، یعنی ہم نے 20 کی صبح کو اعتکاف ختم کر دیا۔ فخطبنا رسول اللہ، تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے اسی صبح کو خطاب فرمایا اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، وانی نسیتها، پھر مجھے بلا دی گئی، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، تو اس لیے اب اسے عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي أُرَّأَيْتُ، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہو فَلْيَرْجِعْ، وہ اعتکاف میں پھر لوٹ جائے۔ فَرَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ، چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ اب فرماتی ہیں حضرت ابو سعید خدری وما نرى في السماء قزعة، ہم نے آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا۔
فجاءت صحابة فمطرت، تو اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی. وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اور نماز کی اقامت ہوئی. فسجد رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا. حتی رأیت الطین فی ارنبتہ وجبتہ، میں نے خود آپ کی بینی مبارک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے فرمایا تھا، اور 20ویں رمضان کی صبح کو آپ نے اعتکاف سے نکلنے کا ارادہ کیا. اور نبی صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی نکلنے کا ارادہ کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اپنے خطبے میں واضح فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے میں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی علامت یہ بتائی گئی کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس شب بارش ہوگی. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر کوئی بادل بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل اٹھا اور بارش ہوئی، مسجد کی چھت ٹپکی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدہ کیا تو کیچڑ کا اثر آپ کی پیشانی مبارک پر ظاہر تھا.